نیند سے بیدار ہونے کے طریقہ کار اور آداب وغیرہ اس کا اجر چل رہا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ پچھلے لیکچروں کے اندر جو ہم نے وضاحت کی تھی، اس حدیث کے اندر وہ آ چکی ہے، یعنی بیدار ہونا ہے، بیدار ہونے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنے ہیں تاکہ نیند کے آثار جو ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ تو اس بخاری کی روایت کے اندر جو ہے وہ وضاحت آ گئی کہ آسمان کی طرف جب آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہیں وہ دونوں مل لینے ہیں تاکہ نیند کے آثار ختم ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جو ہیں وہ پڑھتے تھے۔ یہ آیات ہیں آخری، اب سورت کا نام میں نے بتا دیا ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیدار ہوتے، نیند کے آثار جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، یہ آیت پڑھتے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی ہے، اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی 10 آخری آیات کو جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ نہ ہی ابھی وضو کیا ہے، نہ ہی ابھی ہاتھ دھوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بستر کے اوپر بیٹھے ہیں، بستر کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ منہ پر پھیر لیے ہیں، دعا پڑھ لی ہے، آسمان کی طرف دیکھ لیا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے مسئلہ یہی ثابت ہوتا ہے، اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو زبانی تلاوت تھی، تو زبانی تلاوت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو پوری 10 آیات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہیں۔ تو یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، آپ حوالہ نمبر چیک کر سکتے ہیں، اس کو دیکھیں، اور اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیدار ہوتے ہی ان آخری 10 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آگے ہمارا حدیث کا سبق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، تینوں لفظ جو ہے وہ تینوں کے تینوں ہی آسان ہیں، الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حیا جو ہے یہ سارے کا سارا بھلائی ہوتا ہے، حیا جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے خیر ہی ہوتا ہے۔ آگے عربی بول چال کا سبق ہے، حل ھذا دفتر، اس کی طرف اشارہ ہے، حل ھذا دفتر، کیا یہ کاپی ہے، رجسٹر ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حل کے جواب میں یا لا کہنا ہے یا نعم کہنا ہے۔ اگر ہاں یس میں جواب ہے تو پھر نعم، اگر نو میں جواب ہے تو پھر لا۔ تو اب یہ دفتر نہیں بلکہ قلم ہے، تو آپ نے کہنا ہے لا ھذا دفتر، نہیں یہ دفتر رجسٹر نہیں ہے۔ آگے ہے حل ھذا کتاب، اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا یہ کتاب ہے؟ تو اگر ہاں میں ہے تو آپ نے کہنا ہے نعم ھذا کتاب، باقی یہ عربی۔ اگر نہیں ہے تو پھر لا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا یہ منہ ہے، فمن کہتے ہیں منہ کو، حل ھذا فمن، کیا یہ منہ ہے؟ تو منہ نہیں ہے بلکہ انف، ناک ہے۔ آگے ہمارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ تو سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو ہے جبین مبارک، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ تو جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین جو تھی وہ کشادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو تھی وہ کشادہ تھی۔ آگے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی تھی؟ ایک تو ہو گیا کہ کشادہ تھی، اب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اس قدر روشن اور تابندہ تھی، اس قدر روشن تھی اور تابندہ تھی، گویا کہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں۔